سب آقا اور مولا کی خدمت میں توسل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سب مل کے یا وجیہا اشفع لنا یا وجیہا عند اللہ اشفع باب الحوائج کے صدقے میں حاجات پوری ہوں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ شمس الضحا کے یہاں، یا یوں کہوں کہ والشمس وضحاہا کے یہاں، والقمر اذا تلاہا کی آمد مبارک۔ حسین والوں کو عباس مبارک کو، علی ابن ابی طالب کے یہاں باب الحسین کی آمد مبارک۔ عظمت باب الحسین ابو الفضل عباس علیہ السلام مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ عباس کی عظمت سمجھنا چاہتے ہیں تو رفعت حسین کو سمجھنا پڑے گا، اس لیے کہ جس لشکر کا سردار حسین ہے اس لشکر کا علمدار عباس ہے۔ تو سردار کی عظمت روح میں ہو، وجود اس کا قائل ہو، تب جا کر ابو الفضل عباس علیہ السلام کی عظمت و رفعت کا اندازہ ہوگا۔ جو حسین کو نہیں سمجھ پایا، کما حقہ تو کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن جتنا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ اتنا بھی ادراک اور احساس نہ کر پایا، وہ عباس کو کیا سمجھے گا۔ تو کل کے جشن سے متصل گفتگو مالک نے بھی اہتمام فرما اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ 3 شعبان المعظم امام حسین کی آمد ہے، 4 شعبان المعظم ابو الفضل عباس علیہ السلام کی آمد ہے۔ اس میں اللہ جانے کیا کچھ راز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوشیدہ رکھا، اس کا کوئی امر حکمت سے خالی نہیں ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ ہی عجب مہینہ ہے۔ ایک روایت اس انداز سے ہے کہ پہلی شعبان المعظم ثانی زہرا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک جید عالم میں انہوں نے کتاب لکھی ہے بی بی پر، اس میں انہوں نے جملہ لکھا، فرمایا کہ جو حیثیت اور عظمت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو سادات کے درمیان حاصل ہے، وہی حیثیت شعبان المعظم کو مہینوں کے درمیان حاصل ہے۔ شعبان المعظم لہذا سرکار ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، شعبان میرا، شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ 12 مہینے ہیں کل، یہ 11 بھی ہو سکتے تھے اگر میرے امام 11 ہوتے۔ یہ میں سورہ توبہ کی آیت کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں، یہ 13 بھی ہو سکتے تھے اگر میرے امام 13 ہوتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام 12 رکھے، مہینے بھی 12 رکھے، اور اس کا اعلان سورہ توبہ میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، فی کتاب اللہ، آج سے 12 نہیں، لوح محفوظ پر 12 ہے۔
یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 اور زیادہ محترم ہیں۔ ذالک الدین القیم، اگر تم نے اسے مان لیا تو یہی مضبوط دین ہے۔ کون سے جنوری فروری کو ماننے سے مضبوط دین بن رہا ہے؟ اس کا ظاہر یقیناً یہی ہے کہ یہ وہ مہینے ہیں۔ دیکھیں تقریباً 70 کے قریب کیلنڈرز ہیں جو دنیا میں رائج ہیں، اور ان تمام 70 کیلنڈرز میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ مجھے آپ کو ایک کیلنڈر لا کے بتائیے جس میں مہینوں کی جو گنتی ہے سال میں وہ 11 ہو یا 13 ہو، کسی میں نہیں۔ یہ اللہ نے نظام تکوین میں رکھا ہوا، ایسا ہی ہوگا۔ اور امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر ظاہر اس کا ہے کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور وہ 12 محرم سے لے کر ذی الحج تک ہیں، اور اس کا جو باطن ہے وہ ہم 12 ہیں کہ جن میں 4 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور حکم دیا ہے کہ ان کا احترام کرو۔ مہینوں میں ہے رجب المرجب، احترام کے مہینے، جو حرام مہینہ ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب احترام کے مہینے، رجب المرجب، ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام۔ وہ 4 جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی امام نے فرمایا ہم میں سے وہ 4 کے جن کے نام علی پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وجہ بھی امام نے بتلائی کہ ہم میں سے وہ 4 کے جن کے نام علی پر ہیں۔ 4 علی ہیں، 14 معصومین میں 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں، یہ آپ جانتے ہیں، فاطمہ 1 ہے، حسین 1 ہے۔ تو 4 وہ علی کے جن کے امام نے فرمایا کہ جن کے نام اللہ نے اپنے نام پر رکھے ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام علی۔ دیکھیں ہر امام کا نام، ہر معصوم کا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی صفت سے مشتق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن فارمیشن میں کہیں نہ کہیں کوئی تبدیلی ہے۔ وہ محمود ہے تو پھر یہ محمد ہے، یہ فارمیشن میں تبدیلی ہے۔ وہ فاطر السماوات والارض ہے تو یہ فاطمہ زہرا ہے، وہ محسن ہے تو یہ حسن ہے، لیکن جہاں علی نام کا معاملہ اس میں فارمیشن کی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ وہ خدا علی و عظیم ہے، یہ بندہ علی و عظیم ہے، یہ بندہ ہے، عبد خدا ہے، لیکن اللہ نے علی نام۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ ان میں غور کیجیے گا، ان میں سے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ شعبان کو آپ غور کیجیے، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے شعبان کے علاوہ جس کے حرف بھی 5 ہوں، جس میں نقطے بھی 5 ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص شعبان المعظم کو ایک اہتمام عطا فرمایا ہے پنجتن پاک کے حوالے سے۔ شین، عین، بے، الف، نون۔ شین کے نقطے 3 ہیں، با کا 1 ہے، نون کا 1 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ماہ کو ایک اہتمام عطا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام میں خاص جہاں کربلا تیار ہونی ہے وہ ماہ شعبان المعظم ہے۔ تو پوری کربلا تیار ہو رہی ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس روایت کے مطابق، آقا حسین علیہ السلام سید الشہداء کی آمد، آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت، حضرت قاسم علیہ السلام، شہزادہ علی اکبر اور منتقم خون حسین 15 شعبان المعظم ان کی آمد ہے۔ تو کربلا کے تمام امور مکمل ہو رہے ہیں شعبان المعظم میں۔ آج اس کی آمد ہے کہ 2 عظیم ترین ماؤں کی تمنا رہی ہے کہ عباس ہم سے منصور رہے۔ یہ جملہ پہنچا میں نے کیا عرض کیا؟ 2 عظیم ترین ماؤں کی تمنا رہی ہے۔ دل بر بنی دل بر زہرا ہوگا، ایک عباس ہی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہم صل علی سیدہ کونین نے عباس علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہا۔ دیکھیں قیامت میں کہیں گی وہ اسی انداز سے پکاریں گی۔ معلوم سبتین کی روایت کے مطابق کفانا لاجل ھذا المقام الیتان المقطوعتان من ابنی العباس، اس مقام شفاعت کے لیے کافی ہیں میرے فرزند ابوالفضل عباس کے قطع شدہ 2 بازو۔ یہ بی بی شفاعت کے موقع پر جب کہیں گی تو اپنے فرزند کا لفظ استعمال کر کے من ابنی العباس، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، تو اس مقام شفاعت کے لیے کافی ہیں ہم اہل بیت کو
کفانا لاجل ھذا المقام، ہم اہل بیت کو کافی ہیں اس مقام شفاعت پر، یعنی اس امر شفاعت کو انجام دینے کے لیے میرے بیٹے عباس کے قطع شدہ 2 بازو۔ یہ اتنا عظیم الشان رتبہ ہے نا، جب سیدہ نے اپنا بیٹا کہا۔ آپ جانتے ہیں حدیث کے ساتھ جب تعارف کروا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، تفصیل میں مجھے نہیں جانا، یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کون کتنی میری بات سمجھ رہا ہے۔ یا علی، اگر بارگاہ قدرت میں دست ادب جوڑ کر یہ پیش کیا جائے اور عرض کی جائے کہ پروردگار یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کی اولاد ہیں سلام اللہ علیہم اجمعین، تو کیا ان کے اپنے نام نہیں ہیں؟ کیا ان کے نام نہیں ہیں اپنے؟ تو یہ رشتے کے ذریعے کیوں تعارف ہو رہا ہے؟ یہاں اس امر کو سمجھانا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ یہ اللہ نے کہا ہے کہ جب جبریل نے سوال کیا کہ یا رب ومن تحت الکسا، کون ہے کسا میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا یہ کہ یہ سیدہ ہیں، سیدہ کے بابا، سیدہ کے شوہر، سیدہ کی اولاد۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس میں بہت کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رازوں کو رکھا ہوا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے جو بہت واضح ہے کہ بعد از وفات رسول بہت سارے اپنے آپ کو اہل بیت کلیم کرنے کو تیار ہو جائیں گے کہ ہم بھی اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ ہماری رسول اللہ سے کوئی رشتہ داری بنتی ہے۔ اچھا، آپ کا ذہن جہاں پہ جا رہا ہے میں اس طرف تو جاتا ہی نہیں، حتیٰ یہ کہ حضور کے چچا، ان کی نسلیں، وہ بھی بعد میں آ کر یہ کہنے لگے کہ ہم بھی اہل بیت میں سے ہیں، اس لیے کہ ہماری بھی رسول سے رشتہ داری بنتی ہے۔ یہ جو ہے نا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ اللہ نے سمجھایا ہے کہ دیکھو اہل بیت رسول کے رشتہ دار کو نہیں کہتے، اہل بیت بطول کے رشتہ دار کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، مل کے صلوات اللہ صلی علی محمد و علی محمد۔ اب جسے بطول اپنا بیٹا کہے وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، مقام ابو الفضل عباس علیہ السلام سمجھ میں آ رہا ہے؟ فاطمہ جیسے اپنا ابن کہتے ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا بعض علماء نے اس پر کچھ لکھا ہے کتابوں میں کہ وراثت زہرا میں شریک ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ دوسری طرف سے یہ بھی ہے کچھ ایسے آئے جو بظاہر بی بی کی نسل سے تھے، لیکن انہوں نے سید تو تھے لیکن بی بی کی آل کی ولایت کو قبول نہیں کیا، جانتے ہیں نا، تو سید تو ہیں، سید ہونے میں کوئی انکار نہیں، لیکن انہوں نے ولایت کو قبول نہیں کیا۔ خلاصہ آپ کو اگر میں احادیث کا بتلاؤں تو سیدہ پردہ فرما لیں گی ان سے میدان قیامت میں کہ تم میری آل سے تو ہو لیکن تم نے اس ولایت کو قبول نہیں کیا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آل سے بھی ہونا ہے، اس ولایت کو قبول بھی کرنا ہے۔ یہاں بی بی بتلا رہی ہے کہ کون کون اہل بیت میں شامل ہے، آج بات پہنچ سکے۔ اس خاطر ہے کہ 5ویں امام کی بھی حدیث ہے، 6 امام کی بھی حدیث ہے، فرمایا کہ ولایتی لعلی جن احب الی من ولادتی منہ۔ یہ 2 الفاظ مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، تھوڑا سا ایک فرق ہے۔ ایک حدیث اس طرح سے ہے کہ مجھے علی کی ولایت پر ہونا، ولایتی لعلی جن، امام فرما رہے ہیں احب، وہ زیادہ محبوب ہے، من ولادتی منہ، علی کی اولاد میں ہونے سے۔ اللہ اکبر۔ یار بہت سے سعادات تشریف فرمائے، آپ تو 1400 سال بعد علی کی اولاد ہے نا، امام صادق تو خون علی ابن ابی طالب وہیں پر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں حجت خدا ہیں، امام وقت ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ولایتی لعلی احب الی من ولادتی منہ، علی کی ولایت پر ہونا مجھے زیادہ محبوب ہے علی کی اولاد میں ہونے سے۔
یار کاش میں بات پہنچا سکوں جو امام نے آگے کہی ہے. فرمایا لِأَنَّ، اس لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ولایت پر ہونا، پہلے دوسرا جملہ سن لیں جو امام نے پہلے کہا، اس لیے کہ ان کی اولاد میں سے ہونا فضل اور ان کی ولایت پر ہونا فرض. مل کے صلوات دے دیں. اللہم صلی علی محمد. جگہ وہاں ہال میں کم ہو رہی ہے، اب تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا. آپ کے ماں باپ کا، آپ کے اجداد کا کیا کہنا، کیا تربیت ہے، اور اس فرش عزا امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ ابھی ترجمے سے پہلے آپ پہنچ گئے کہ میں کیا عرض کرنا چاہتا تھا اور امام علیہ السلام کیا آپ تک پہنچانا چاہتے تھے. امام نے فرمایا کہ مجھے علی کی ولایت پر ہونا زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے علی کی اولاد میں ہونے سے، اس لیے کہ علی کی اولاد میں ہونا فضل ہے، فضیلت ہے، علی کی ولایت پر ہونا فرض ہے. اللہ اکبر. ایک وجہ تو یہ امام نے بتائی، دوسری وجہ سنیں گے میرے ساتھ. یہاں فرمایا کہ علی کی ولایت پر ہونا، ولایت علی احب الی من نسب، مجھے اپنے نسب سے زیادہ محبوب ہے علی کی ولایت پر ہونا. بات وہی ہے کہ جو نسب اس کائنات میں اس سے بہتر کوئی نسب نہیں، لیکن امام نے فرمایا اس نسب سے بھی زیادہ عزیز ہے. کیا مقام ہے آپ کا کہ جو آپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو مانتے ہیں. ولایت کو ماننے کا ایک درجہ وہ ہے کہ جو آپ اور ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی ہے کہ آپ کے دل میں وہ نور ایمان ہے. جب آپ مولا علی کا ذکر سنتے ہیں تو آپ کا چہرہ مسکرا اٹھتا ہے، آپ اس پہ مسرت کا اظہار کرتے ہیں، آپ اپنے اندر ایک وجد میں آ جاتے ہیں. یہ سب اس ولایت کے مظاہر ہیں اور اسی ولایت کا پھر مظہر ہے. ولایت کا مطلب ہوتا ہے اختیار، ہم نے اپنے آپ کو دے دیا علی کے اختیار میں جب علی کی ولایت کو قبول کیا. آپ کا چہرہ ویسا ہونا چاہیے کہ جیسا علی چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہو، اس لیے کہ آپ نے علی کی ولایت کو قبول کیا ہوا ہے، آپ علی کی ولایت سے باہر نہیں ہیں. اگر کسی کا چہرہ ویسا ہے اور کوئی مومنہ ایسی ہے کہ خدا نخواستہ جیسے علی ابن ابی طالب چاہتے ہیں تو ان کے سر پر وہ حجاب بے شرعی نہیں ہے. اور حجاب فقط سر کا نہیں ہوتا، پورے وجود کا ہوتا ہے. ان کا وجود حجاب شرعی میں نہیں ہے. تو میں ان کے عقیدے پہ تو کوئی سوال نہیں اٹھا رہا، لیکن بہرحال اس حد میں علی کی ولایت سے باہر ہے. اچھا کیوں کسی اور کی مثال دوں، میں اپنی مثال دیتا ہوں. اگر قربتاً اللہ نہیں پڑھ رہا یہاں پر تو میرا پڑھنا اس وقت علی کی ولایت پر ایمان رکھنا نہیں ہے پھر صحیح طرح سے، اس لیے کہ اس سلسلے سے میں باہر ہوں. علی کی ولایت میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا اختیار علی کے حوالے کیا ہوا، جو وہ چاہیں گے وہ پڑھوں گا میں یہاں پر. تو یہ میں اپنی مثال بھی دے رہا ہوں اور سب کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ علی کی ولایت مجھے عزیز ہے علی کی اولاد میں ہونے سے، اس لیے کہ علی کی اولاد میں ہونا فضل ہے، یقیناً علی کی ولایت پر ہونا فرض ہے. ایک جگہ اور فرمایا، کاش یہ بھی آپ اسی طرح سے وصول کر لیں، فرمایا اس لیے کہ علی کی ولادت یعنی علی کی اولاد میں ہونا یہ لا ينفعنی بغیر ولایت سے، لیکن علی کی ولایت پر ہونا تنفعنی بغیر ولادت. کیا ترجمہ پہنچ گیا اس کا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خطیب کے مزاج سے آشنا ہونا بھی ایک بات ہوتی ہے اور سامع کے مزاج سے آشنا ہونا بھی خطیب کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو وہ جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں اور دنیا بھر میں سن رہے ہیں،
چونکہ یہ داہنے بانے وہ تشریف فرمائے کہ جو کم از کم 6 سال سے مجھے سن رہے ہیں، اور 6 سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہر شب جمعہ بھی یہاں گفتگو ہوئی ہو، اور بعض شب جمعہ چلے میں اوورسیز بھی ہوتا تھا، لیکن 2 سال تو درمیان میں ایسے گزرے کہ جب محرم بھی آپ کی خدمت میں تھا، رمضان بھی آپ کی خدمت میں، میرے انداز کے مطابق شاید 1000 مجلسیں تو آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں، گھروں میں، امام بارگاہ میں، جمعے کے خطبے میں ملا کر، تو ایک مزاج سے آشنائی ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ میرے لیے اس ولایت پر ہونا اس لیے زیادہ محبوب ہے چونکہ علی کی اولاد میں ہونا بغیر ولایت کے لا ینفعنی، فائدہ نہیں پہنچائے گا، لیکن علی کی ولایت پر ہونا ان کی نسل میں ہوئے بغیر فائدہ پہنچا جائے گا۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ جن کا آج ذکر ہے، بی بی نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اللہ اکبر، جیسے حسین کی مودت واجب ہے، بہت سیدھی بات کہہ دو، جیسے حسین کی مودت واجب ہے، یاد رکھنا باب الحسین کی مودت کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ یہ ہے عباس، اللہ اکبر، یہ عباس باب الحسین، اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ عباس کا ابجد بھی 133 ہے، باب الحسین کا ابجد بھی 133 ہے، یہ وضاحت ہو چکی ہے گزشتہ جشن میں، بعض کچھ اور مجالس میں، لہذا اسے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس حسین تک پہنچنے کا دروازہ عباس ہے، محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے کا دروازہ علی ہے۔ علی باب محمد ہے، عباس باب حسین ہے۔ تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں، وہی ہے ربط اب شبیر و عباس سے دلاور۔ تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں، وہی ہے ربط اب شبیر و عباس سے دلاور، اور کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچے گی۔ میں قطرہ ہوں بالآخر مجھ کو ملنا ہے سمندر، ہے تو یہی، سبحان اللہ۔ لہذا اس عظیم ہستی کے جشن میں تشریف فرمائے جنہوں نے اطاعت امام کا سلیقہ سکھلایا، جنہوں نے حجت خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا سکھلایا۔ میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں، مجھے ایک میرے بہت محترم ساتھی نے یہ بھی کہا تھا کہ قبلہ کچھ حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام اور ابو الفضل عباس علیہ السلام، ان کا ربط بھی کچھ واضح کر دیجئے گا اور سمجھا دیجئے گا۔ ابھی تو جو میں نے مولا پر درود توسی پڑھی، جہاں ہر امام کی ایک صفت امام زمانہ علیہ السلام کے وجود سے ظاہر ہوگی، صاحب دعوت نبوی ہیں، سہولت حیدری ہیں، عصمت فاطمیہ، حلم حسنی، شجاعت حسینی۔ جب علماء اسے پڑھا کرتے تھے تو خود حضرت حجت نے عالم خواب میں آ کر یہ سمجھایا تھا کہ یہاں ایک نام کا اضافہ کرو۔ دیکھیں وہ معصوم عصمت کبریٰ کی منزل پر وہ مقام وہ 14 ہیں، میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کہہ رہا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ حضرت حجت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا امر آیا کہ جب تم یہ درود و سلام پڑھو تو مجھے پسند ہے کہ ایک نام کا اضافہ کرو۔ اور جس عالم کے خواب میں ان کے وجود پر لرزہ طاری تھا کہ اے مولا ان 14 ناموں میں سے اور کس کا اضافہ ہو سکتا ہے؟ اب امام نے کہا کہ ایسے پڑھو کہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والغیرت العباسیہ۔ والعبادت السلطان یا علی مل کے صلوات اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔
ایک کتاب ہے جس کا نام ہی ہے مسجد جمکران، اور آگے اس میں اس کے کچھ واقعات کا ذکر ہے۔ اس کتاب میں آیت اللہ مرشی نجفی سے یہ واقعہ منقول ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم تشریف لائے تھے نجف سے قم کچھ عرصہ رہنے کے لیے، اور پھر ان کا جمکران جانا ہوا تو کوئی خاص حاجت تھی، حضرت حجت کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے کئی ہفتوں تک آیا اور میں نے مولا کی خدمت میں توسل پیش کیا، لیکن حاجت پوری نہیں ہوئی۔ تو ایک شب بدھ جمکران میں میں نے تڑپ کر کہا کہ مولا یہاں تو میں آپ ہی کو پکار سکتا ہوں، آپ ہی کا مقام ہے یا صاحب الزمان، تو میں آپ کے علاوہ اور کسے پکاروں یہاں پر؟ آج بات پہنچ سکے، میں کون سا جشن پڑھ رہا ہوں آپ تک بات پہنچ کہ مولا میں آپ کے علاوہ کسے پکاروں؟ اب کبھی یہ ذریعہ اور طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی حاجت عمدن اہل بیت کی جانب سے اس میں تاخیر ہو جاتی تاکہ معرفت کا کوئی اور باب کھل سکے۔ اگر صبر و شکیبائی کا دامن ہاتھ میں رکھو، شکوہ نہ کرو، تو پھر وہ حاجت تو وہ پوری کرتے ہی ہیں لیکن اپنی معرفت کا کوئی اور دریچہ بھی کھولتے ہیں۔ تو کہا مولا کس کو پکاروں اب میں کہ جب میں آپ کے در پر پہنچوں؟ تو ان کا جملہ یہ تھا جو آیت اللہ مرشی نجفی سے منقول ہے کہ خواب اور بیداری کے درمیان کے عالم میں انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا اور امام نے فرمایا کہ ہم اس بات پر راضی ہوں گے اگر تم ہمارے عین سے یعنی ہمارے چچا ابوالفضل عباس کو پکارو۔ ہم اس مقام پر راضی ہوں گے اگر تم ہمارے چچا ابوالفضل عباس کو پکارو، اور یاد رکھیے گا پکارنے کا طریقہ بھی امام نے سکھلایا کہ ایسے کو یا ابوالغوث ادرکنی، یا غیاث المستغیثین پڑھتے ہیں نا دعائے کمیل میں، وہیں سے یا ابوالغوث ادرکنی، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد پوری کرنے والوں کے سردار۔ اب یہاں پہ معنی باپ نہیں ہے، اب یہاں پہ معنی ہے سردار ہے، حاکم ہے۔ اے فریاد سننے والوں اور فریاد پوری کرنے والوں، جو فریاد کرتے ہیں ان کی فریاد پوری کرنے والوں، استغاثہ کرنے والوں کی حاجات پوری کرنے والوں کے سردار ادرکنی، میری مدد فرمائیے۔ امام نے کیسے پکارو یہ ہمیں پسند ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ تعلق واضح ہو گیا آپ کے زمانے کے امام کا ابوالفضل عباس علیہ السلام سے۔ عباس سے سمجھایا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے موتی کیسے بنو۔ آپ مجھے پورے سفر کربلا میں بتلا دیجئے گا 28 رجب مرجب جو بظاہر وہاں سے کربلا کا آغاز ہے، اصل بنیاد تو پہلے سے ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن جب امام نے رخت سفر باندھا مدینہ منورہ سے اور وہاں سے لے کر عاشور کا دن، مجھ جیسا طالب علم بھی اس بات کی ضمانت لے سکتا ہے، کوئی ایک آپ کو موقع، روایت، کوئی واقعہ نہیں ملے گا جہاں غازی عباس نے کوئی مشورہ دیا ہو امام حسین علیہ السلام، کوئی مشورہ دیا ہو کہ اگر ایسا کر لیا جائے تو بہتر نہیں ہے۔ اوروں کے مشورے ملیں گے، آپ بڑے بڑے نامی گرامی افراد کے مشورے ملیں گے، ان کے نام نہیں لینا چاہتا اس وقت، اور میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ انہوں نے سوء ظن کے ساتھ کوئی بات کہی ہوگی، نہیں، انہوں نے اس ظن کے ساتھ کہا کہ آقا امام حسین کی جان محفوظ ہو جائے، بچوں کی جان محفوظ ہو جائے، عورتوں کی جان محفوظ ہو جائے، انہوں نے مشورے دیے، تاریخ کا حصہ ہے یہ۔ لیکن آپ کو دو ہستیاں، ایک حسین کا عباس اور ایک حسین کی خار بی بی زینب سلام اللہ علیہ، آپ کو ایک لمحہ نہیں ملے گا جہاں انہوں نے اپنی کوئی رائے پیش کہ آقا اگر ایسا کر لیں تو ہم کون ہوتے امام کی خدمت میں اپنی رائے پیش کرنے والے؟ وہ امام ہے، ہم معموم ہیں، وہ امام اللہ کی جانب سے حجت خدا ہے، معصوم عن الخطا ہے، تو جو ان کا امر ہے وہ حکم الہی کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ انیس نے شق القمر کیا ہے، لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف، عباس کے لئے کہا، عباس نے مشق بھی حکم پسر شاہ نجف سے لی، خود سے نہیں لی۔ ایک مرثیہ کہا میر علی صلی اللہ مقامہ نے، جب آب رواں بند ہوا فوج خدا پر، فوج خدا کا علمدار عباس ہے، 123 بند کہے اس میں یہاں انہوں نے اس بند کو لکھا، لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، شاہ نجف علی، پسر شاہ نجف حسین، لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے۔ جلالت تو دیکھیے ان مصروں میں، گل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے، تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے۔ عباس کس خیمے سے نکل رہے ہیں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے سے نکل رہے ہیں۔ انیس سے کہہ رہے ہیں کہ
اس روئے زمین پر برج شرف ہے بی بی زینب کا خیمہ، اس برج شرف کا خورشید عباس ہے۔ گل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے، تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف، کھولا علم دین کو جو اس بحر کرم نے، نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم۔